جہاں حالات میں کشیدگی ہے وہاں حالات اور سیاست ایسی بند گلی کی طرف جا رہی ہے جس میں ایک دفعہ اگر زیادہ آگے چلے گئے تو واپسی کا راستہ وہاں سے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حکومت کے پاس ہمیشہ وہ راستہ ہوتا ہے جس سے وہ مسائل حل کرتی ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں اس بات کی طرف تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ سولوشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کہتی ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آپ کا کلیم یہ ہے پارٹی کا کہ 26 کی رات کو کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کہتی ہے ہمارے لوگ شہید ہوئے۔ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اچھی ساکھ کے ججز جو یہ طے کر دیں کہ اس دن رات کو فائرنگ ہوئی یا نہیں، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ کاشف بھائی، جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے، بنانے میں ہمیں کوئی آر بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حقائق سے مکمل طور پہ واقف ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے چھپایا جائے۔ میں نے ویسے آن اے لائٹر سائڈ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں کہا تھا، انہوں نے یہی سوال کیا تھا، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جنوں کے مرنے کے اوپر کبھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنتے، کیونکہ انسان خدا نخواستہ اگر مرتے ہیں تو ان کی فوٹیجز ہوتی ہیں، ان کی جنازوں کی فوٹیجز ہوتی ہیں، ہسپتالوں کے اندر جو ہیں وہ یہ مری میں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ 2 جنازے گئے، میں لڑکوں کے گئے ہیں وہ میں ان کے نام ایک ستی کوٹلی ستیاں سے ہیں۔ میں ابھی اس بحث میں نہیں جاؤں گا، بحث تو ہے ہی نہیں نا، فیکٹس میں ویسے بات کہہ رہا ہوں کہ ایک تضاد جو ابھی دیکھنے میں آیا ہے نا سر، اگر 8 بندے اگر وہ کہتے 12 ہیں اور وہ 12 کے کوائف دے رہے ہیں، سینکڑوں سے نیچے آئے لیکن 11 پہ آ گئے ہیں، 11 پہ آ گئے ہیں، 12 پہ 11 ہیں یا 12 ہیں، کیونکہ میں نے سنا تھا ان کے سیکرٹری اطلاعات 11 کہہ رہے ہیں۔ کل تیمور جھگڑا صاحب میرے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی 11 کہا، ابھی جیل کے بعد انہیں 12 کہا۔ تو اس فگر تک اگر وہ آ گئے ہیں، ریلیونٹ بات ہے کہ 11 یا 12، اس کو بالکل ہارولی دیکھنا چاہیے، کیا سٹیٹ نے فائر کھولا یا نہیں۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں بن جائے گا، ان کی تسلی ہونی چاہیے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اگر اس پہ بنے گا تو جوڈیشل کمیشن پھر ان پورے عوامل پہ بنے نا، کہ پھر جو پولیس کے 2 جوان شہید ہوئے انہیں کس نے کیا، رینجرز کے 3 جوان شہید ہوئے انہیں کس نے کیا، اٹک پل پہ جو آپ نے فائرنگ کی، راستے میں جو آپ فائرنگ کرتے رہے، یہ سارے بھی تو پھر آنسو گیس کوئی پرائیویٹ کسی بندے کے پاس ہو سکتی ہے، وہ کون لوگ تھے جو مظاہرین میں سے آنسو گیس چلاتے رہے؟ اور میں آپ کو سرکار کے اوپر ہے، یہ تو سرکار پہ ہے نا کہ سرکار اسلام آباد کیا ٹی او آرز رکھتی ہے اس جوڈیشل کمیشن۔ جس دن یہ لائیو ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت میں اپنی انتظامیہ کے ساتھ، اسلام آباد کے ساتھ، جو کہ میرا حلقہ بھی ہے، تو آئی واز کنسرن، ان سے میں رابطے میں تھا۔ یقین کریں کہ اس وقت بھی جب ٹی وی پہ کچھ نہیں چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی آنسو گیس جو ہے ہمارے اوپر مظاہرین سے فائرنگ ہو رہی ہے اور بڑی خطرناک گیس ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ پھر جو ہے، آپ کے خیال میں کتنی ڈیڈ باڈیز؟ آپ تو اسلام آباد کے ایم این اے بھی ہیں، آپ تو ہسپتال بھی جانتے ہیں، کیٹ کے وزیر بھی رہے ہیں آپ، اسلام آباد کا وزیر بھی ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں آپ اسلام آباد کے، ڈیڈ باڈیز کتنی گئی تھانوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو متضاد خبریں آ رہی ہیں 10 کا فگر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 10 کا فگر نہیں ہے۔ ابھی رپورٹیں ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ نہیں، میں ابھی آپ کو میں نہیں جاؤں گا اس میں، لیکن اگر 5 بلٹ وونڈز بلٹ ڈیتھس ہیں، 5 بھی ہیں، 2 ایسے اسپتالوں میں گئی ہیں، 2 اسپتالوں میں ایسے گئے ہیں کہ جو گاڑی کے نیچے آگے کچھ لے گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ گاڑی کس کی تھی، بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا، ایکسیڈنٹ آپ کہہ لیں، اسی مظاہرے کے دوران، جیسے رینجرز کے جوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انہیں گاڑی نے بھی ہٹ کیا یا گاڑی نے ہی ہٹ کیا، اسی طرح 2 تو ایسے تھے۔ باقی اگر کوئی بلٹ وونڈ ہے، یہ میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہے تو پھر کیسے جب بھی آپ نے بتا دیا گاڑی ہے، ہمیشہ وثوق سے کی ہے، اگر کوئی بلٹ انجریز ہے میں آپ کو بالکل پرفیکٹ بتاؤں گا، پوری بتاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 کی ڈیتھ گاڑی سے ہوئی ہے، باقی 10 کیسے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اس کے لیے ابھی قبل از وقت کوئی اسپیکولیشن نہیں کروں گا، لیکن مجھے صرف ایک سوال ہے میرا کہ ان کے بھی یہاں ہمارے، ابھی چلیں ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، ذرا انڈائریکٹ اس پہ آ جاتے ہیں۔ پیمز ہسپتال میں آپ کو پتہ ہے کہ امپلائیز کتنے ہیں ہمارے؟ 4000۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ جناب 10-15 لاشیں 20 لاشیں گئی ہوں اور اس کے بعد جناب وہاں کسی نے ان کی فوٹیج نہ بنائی ہو، ریلیز نہ کی ہو۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں وہاں پہ، سب کو تو نہیں گورنمنٹ زپ کر سکتی نا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ سر لیکن